بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه پہاڑی کے پاس حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. اس گھر کو منتخب کیا گیا. اگر مسلمانوں کو کہیں مشورہ کرنا ہوگا تو اس جگہ کا انتخاب کیا ہے. یہیں پر ہم لوگ اکٹھا ہو کر خاموشی سے مشورہ کریں گے. اس وقت تک مشورہ کریں گے جب تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر داخل نہیں ہوئے تھے. جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا اس دن مسلمان کسی ایک جگہ کے پابند نہیں تھے. جہاں چاہتے تھے وہاں پر مشورہ کر لیتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ گھاٹی دیکھا کرتے تھے, تنہائی دیکھا کرتے تھے, وہاں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر, کہ پیغمبر آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے قبائل میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا, اے فلاں بن فلاں تم بھی آ جاؤ, اے فلاں بن فلاں تم بھی آ جاؤ. جب تمام لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا, اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی اور گھاٹی کے پیچھے ایک خوفناک لشکر ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے, سچائی اور امانت داری کے سوا آپ میں ہم نے کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے, ہم بالکل تصدیق کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ بات ہے تو دیکھو میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کو چھوڑ دو, شرک کو چھوڑ دو, کفر کو چھوڑ دو. تو اس وقت قریش کے اندر ابو لہب یا غالباً ابو جہل, انہوں نے کہا تف ہے اے یہ محمد تم پر, استغفر اللہ, اور اس کہا الہذا جمعتنا, کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد وہ لوگ تمام کے تمام لوگ منتشر ہو گئے. اس کے بعد ایک اور آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے. تو اس دعوت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے حکم دیا, اے علی تم ایک سا غلہ, بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ اس کا انتظام کرو. ایک سا غلہ تقریباً 2.25 سیر کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے. اور حضور نے تقریباً پورے جو آس پاس کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو دعوت دی. سب لوگ آ گئے, تقریباً 40-45 لوگ اکٹھا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے جو دست تھا اس کے گوشت کو اپنے دندان مبارک سے چیرا اور اسی پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو اور کھاؤ. تمام لوگوں نے اسی دست سے کھانا شروع کیا, سب شکم سیر ہو گئے. اس کے بعد دودھ کا پیالہ لایا گیا, اور ایک پیالہ دودھ کتنا ہوتا ہے, لیکن حضور کی برکت اور حضور کا معجزہ, اسی ایک پیالے سے سب نے پیا اور سب سیراب ہو گئے. گوشت کا کچھ ٹکڑا بھی باقی رہ گیا, پیالے میں کچھ دودھ بھی باقی رہ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانے کی کوشش کی کہ ان کو دعوت دی جائے. تو ان لوگوں نے کچھ ماحول ایسا بنا دیا کہ کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی, چنانچہ مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد اگلے ہی دن خود حضور نے پھر حکم دیا علی کو, اے علی پھر سے نظم کرو. پھر اتنا ہی نظم کیا گیا, ایک سا غلہ, بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ,
اور پھر اتنی ہی معمولی سی چیز جو اگر ایک آدمی بھی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اتنی ہی چیز میں تقریباً 40 سے 45 لوگوں نے کھایا اور سب کا پیٹ بھرا، اور پھر حضور نے اپنی دعوت دی اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو اس کائنات میں سب سے بہتر ہے، اور میں اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم لوگ اس دعوت کو قبول کر لو تو تمہارا ایمان بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر لوگوں کے اندر عجیب و غریب ہیجانی کیفیت ہوئی، اور اس کے بعد لوگ پھر منتشر ہو گئے۔ یہ اسلام جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ اس کی ابتدائی چیزیں ہیں، اور ہر ایک چیز بالکل آتھنٹک، مستند، معتبر، اور گویا کہ اس پر شک کی فنگر رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد قریش کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس آئے، چونکہ ابو طالب حضور کے چچا تھے اور حضور ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو برا بھلا بہت کہا ہے اور ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو منع کر دیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن ہمارے بتوں کی مذمت بالکل بھی بیان نہ کریں۔ ابو طالب نے ان کو کچھ سمجھا لیا، بجھا دیا، نرمی سے ان کو ٹال دیا، چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد ابو لہب، یہ کہنے کو تو رشتے میں حضور کا چچا تھا، لیکن جس طریقے سے صدیق اکبر جانثاری میں، محبت میں، مودت میں، قربانی میں نمبر 1 ہیں، اسی طریقے سے یہ ابو لہب بغض میں، عداوت میں، شقاوت میں، دشمنی میں، تکلیف پہنچانے میں سر فہرست ہے۔ اس نے پھر لوگوں کو ورغلایا اور کہا کہ سب لوگ اکٹھا ہو اور اس مرتبہ آر پار کی بات کی جائے گی اور کام تمام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قریش کا پھر ایک جھنڈ اور ایک گروہ تیار ہوا اور ابو طالب کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ابو طالب، آپ کی بزرگی ہم کو تسلیم، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ساری چیزیں مجھے قبول ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں کہ وہ اسلام اور ایمان کی دعوت نہ دیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں، ورنہ پھر ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ لوگ ابو طالب کے پاس سے چلے گئے۔ یہ دوسرا قضیہ تھا۔ ابو طالب بھی متفکر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو تم ایسا کام کرو کہ تم اپنے اوپر بھی رحم کرو اور میرے اوپر بھی رحم کرو۔ تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید ابو طالب اپنی سرپرستی سے مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں، شاید یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ایسا کام کرو جس سے تمہارا بھی نقصان نہ ہو اور میرا بھی نقصان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے وہ یاد کرنے کے قابل ہیں کہ کتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور وہ کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر کس درجہ مستغرق اور ڈوبنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے ارشاد فرمائے۔ کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ پر مہتاب رکھ دیں، تب بھی میں اس چیز کی دعوت سے ہرگز باز نہیں آؤں گا۔ اس کائنات کے اندر ایمان اور اسلام سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے، لیکن مذہب اسلام کی تعلیمات سے میں گریز کر لوں اور علی الاعلان اس کی تبلیغ نہ کروں اور اس کی دعوت نہ دوں تو یہ چیز ہم کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ ان الفاظ سے ابو طالب کے دل پر ایک عجیب و غریب رقت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹے، بھتیجے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، ہم کبھی بھی ہرگز تمہیں ان مشرکین کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے۔ اس کے بعد مختلف موقعوں پر بہت سی پیشکش ہوئیں، بڑی تجویزیں پیش کی گئیں۔ بعض مرتبہ قریش نے کہا کہ اچھا ایسا کر لیجئے،
ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہیے, ہم آپ کے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں گے. ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر نظر انداز کیا اور کہا کہ نہیں, کمپرومائز میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں, یہ ایسی چیز ہے اس میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور صرف ایمان کی دعوت دی جائے گی اور اسلام کی دعوت دی جائے گی. یہ دو چیزیں ہوئیں. ان دو چیزوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اگر جہاں تک بات ہے نماز کے واقعے کی, اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے, دین اسلام کے 5 پلر ہیں: کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. کلمے کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نمبر 1 پر نماز ہے, اور اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے اندر نماز کے تعلق سے کیسی غفلت, کیسی سستی کہ فجر کے موقع پہ ہم لوگ نظر نہیں آتے ہیں. تو ایک اہم ایسی چیز ہے کہ نماز دین اسلام کی بنیادی چیز ہے. اور ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی سمبل ہے, اگر کوئی حد فاصل اور حجاب اور آڑ اور پارٹیشن اور ڈیوائیڈر ہے بیچ میں, تو وہ صرف اور صرف نماز ہے. تو یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے, اس سے آدمی کے مومن ہونے کو پہچانا جاتا ہے, اور اس کے چھوڑ دینے سے آدمی ایمان والوں کو کافر سمجھ بیٹھتا ہے. تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور نماز کے اندر ایک عجیب خصوصیت ہے, جو آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس سے جو دیگر جو گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود لیس اور کم اور ختم ہونے لگتے ہیں. ایک آدمی نماز کے پابند ہو جائے تو دھیرے سے جوا بھی چھوڑ دیتا ہے, گالیوں کے اندر کمی بھی آ جاتی ہے, چہرے میں داڑھی بھی آ جاتی ہے. تو اسی کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نبی کی سیرت ہمیں ایسی سننی اور ایسی پڑھنی اور ایسی دیکھنی ہے کہ اس سے ہماری اپنی عملی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے. سیرت رسمی نہیں ہونا چاہیے, سیرت عملی ہونی چاہیے, تطبیقی ہونی چاہیے, پریکٹیکلی ہونی چاہیے, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا سبق آج کے سبق میں بہت اہم, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی, اپنی اہلیہ سے شروع کی. اور اس وقت حضور کے بچے تو ویسے تھے نہیں, تو اپنے محلے سے شروع کی, قریب میں دوستوں سے شروع کی. اور کیسی مخالفت ہوئی, لوگوں نے کیا کچھ برا بھلا نہیں کہا. وہ چچا جن کو ابو لہب کہتے ہیں, اس نے تو اللہ اکبر حضور کو اتنی تکلیفیں دیں کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی رشتہ خون کا رشتہ. اور اس کے بعد حضور کو ایک صدمہ تو اس نے یہ پہنچایا کہ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کے رشتے میں تھیں. عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کے رشتے میں تھیں. ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو اکسایا اور کہا کہ جو ہے بیٹوں تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دو. اور بیٹوں نے ابا کی بات کو مان کر ان دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا. اور یہ پروپیگنڈا صرف اور صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ اس کا صدمہ محمد کو پہنچے گا, اور اس صدمے کی وجہ سے محمد کی جو تعلیم, تبلیغ اور دعوت اور ایمان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر گراوٹ آ جائے گی. اس نے اس صدمے اور گویا کہ اس سنگین جرم کو ارتکاب کرنے سے بھی ذرہ برابر گریز نہیں کیا. تو اس میں سبق یہ کہ جب ہم اپنے قریب لوگوں کو دعوت دیں گے تو ضروری نہیں کہ سب ہماری بات پر لبیک اور سعدیک کہہ دیں اور ہمارے پیچھے چل پڑیں. اختلاف کریں گے, لوگ مخالفتیں کریں گے, اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, نرم دلی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہے. اسلام جو پھیلا فتح مکہ اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 28 سالہ محنت, تقریباً 30 سالہ محنت ہو چکی, اس وقت مکہ فتح ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی محنت یقین جانیے اس پوری کائنات کے تمام انسانوں کی 1000 سالہ محنت کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے.
تو انقلاب اور ریولوشن آنے کے لیے اس کے پیچھے بہت زیادہ جہد مسلسل، سعی پہم مسلسل کنٹینیوسلی اس کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے محلے میں کچھ لوگ نمازی بنیں گے، تب جا کے کسی گھر میں کوئی مکتب کا نظام شروع ہوگا، تب جا کر کسی گھر میں کوئی عالم دین بننے کو تیار ہوگا، تب جا کے کسی گھر میں کوئی صوفی پیدا ہوگا، تب جا کے کسی گھر میں کوئی داعی الی اللہ پیدا ہوگا، تب جا کر کسی گھر میں کوئی متقی پیدا ہوگا۔ اسلام جو سراپا جو دین ہے، اس دین کی جو گویا کہ بنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کا خوف۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر آ گیا، گویا کہ دین اسلام کی حلاوت اور گویا کہ اس کی چاشنی اس کو محسوس ہونے لگی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سیرت کو عشق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔